السلام علیکم۔ کیمبرج کی ٹھنڈی مگر علمی فضاؤں میں گرا ہوا ایک قدیم اور باوقار کالج، جہاں علم کی شمعیں صدیوں سے روشن تھیں، اسی کالج کے وسیع و عریض ہالز میں، جہاں ماضی کی گونج اور مستقبل کی امیدیں ایک ساتھ سانس لیتی تھیں، دو مختلف دنیاؤں کے باسیوں کی تقدیریں آپس میں گتھنے والی تھیں۔ ایک تھی علیزہ، نیلگوں آنکھوں والی، سنہری بالوں کی مالک، برطانوی دوشیزہ، جس کے چہرے پر ایک معصوم سی مسکراہٹ ہمیشہ رقص کرتی رہتی تھی۔ وہ ادب کی طالبہ تھی اور اس کی روح میں شاعری اور فلسفے کی گہرائیاں سمائی ہوئی تھی۔ دوسری جانب تھا زہیب، پاکستان کے ایک چھوٹے سے مگر پرجوش شہر سے تعلق رکھنے والا، گندمی رنگت اور گہری سوچتی ہوئی آنکھوں والا نوجوان۔ وہ انجینئرنگ کا طالب علم تھا اور اس کے دماغ میں اعداد و شمار اور منطق کا جال بچھا رہتا تھا۔ دونوں کی دنیا بالکل مختلف تھی، مگر تقدیر کے دھاگے انہیں ایک دوسرے کی جانب کھینچ رہے تھے۔ ان کی پہلی ملاقات کالج کی لائبریری میں ہوئی، ایک پرانی دھول بھری کتاب کے انتخاب پر۔ علیزہ جو ایک نایاب ایڈیشن کی تلاش میں تھی، اس کتاب تک پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی جو سب سے اونچی شرف پر رکھی تھی۔ اس کا قد چھوٹا پڑ رہا تھا اور وہ تھوڑی سی مایوسی کا شکار تھی۔ زہیب جو قریب ہی بیٹھا اپنی انجینئرنگ کی کتابوں میں مگن تھا، اس کی مشکل بھانپ گیا۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور بغیر کچھ کہے اس کتاب کو اٹھا کر علیزہ کے ہاتھ میں تھما دیا۔ علیزہ نے حیرت اور شکر گزاری سے اسے دیکھا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں ایک چمک تھی جو زہیب کو اپنی جانب کھینچ گئی۔ شکریہ، علیزہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی انگریزی لہجے میں ایک خاص مٹھاس تھی۔ زہیب نے سر ہلایا اور اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ یہ ایک مختصر سی ملاقات تھی، مگر اس نے دونوں کے دلوں میں ایک اندیکھی لہر دوڑا دی۔ اس کے بعد ان کی ملاقاتیں کالج کے راہداریوں، کیفیٹیریا اور کبھی کبھار لائبریری میں ہونے لگی۔ ابتدا میں ان کی گفتگو صرف تعلیمی موضوعات تک محدود رہتی۔ علیزہ کو زہیب کی منطقی سوچ اور اس کے مسائل حل کرنے کے انداز سے دلچسپی پیدا ہوئی۔ زہیب کو علیزہ کی ادبی ذوق اور اس کے خیالات کی گہرائی متاثر کرتی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی دنیا کو سمجھنے کی کوشش کرتے۔ علیزہ نے زہیب سے پاکستان کے بارے میں پوچھا، اس کے کلچر، اس کے لوگوں کے بارے میں۔ زہیب نے اسے پاکستان کی خوبصورتی، اس کی تاریخ اور اپنے خاندان کی روایات کے بارے میں بتایا۔ علیزہ نے اسے برطانوی ادب کے عظیم شاہکاروں سے متعارف کرایا اور اسے شیکسپیئر اور جین اسٹان کی دنیا میں لے گئی۔ آہستہ آہستہ تعلیمی گفتگو دوستی میں بدل گئی اور دوستی کے پردے کے پیچھے ایک نیا انوکھا جذبہ پروان چڑھنے لگا۔ ایک دن کالج کے سالانہ فیسٹیول کے دوران زہیب نے علیزہ کو اپنے پاکستانی دوستوں کے ساتھ قوالی نائٹ میں شرکت کی دعوت دی۔ علیزہ نے ہچکچاتے ہوئے ہاں کہہ دی۔ جب وہ قوالی کی محفل میں بیٹھی تو اسے موسیقی کی دھنوں اور روحانی کلام کی گہرائی نے اپنی گرفت میں لے لیا۔ زہیب نے دیکھا کہ علیزہ کی آنکھوں میں آنسو تھے جو اس کی روح کی گہرائی کو چھو رہے تھے۔ اس رات جب وہ قوالی کے بعد کالج کے لان میں چہل قدمی کر رہے تھے تو علیزہ نے زہیب سے کہا، تمہاری دنیا بہت بہت خوبصورت ہے۔ زہیب نے اس کا ہاتھ تھاما اور پہلی بار ان کے درمیان کی دیواریں گرتی محسوس ہوئیں۔ ان کے ہاتھوں کا لمس ایک دوسرے کے دلوں میں ایک نئی کہانی کا آغاز کر رہا تھا۔ ان کی محبت کالج کے کیمپس میں ایک کھلی کتاب کی طرح تھی۔ ان کے دوست ان کے رشتے سے واقف تھے اور زیادہ تر نے اسے قبول کیا، مگر کچھ ایسے بھی تھے جو اس بین الثقافتی رشتے پر سوال اٹھاتے تھے۔ علیزہ کے کچھ برطانوی دوستوں نے اسے خبردار کیا کہ زہیب ایک مختلف کلچر سے ہے
اور اس کے ساتھ زندگی گزارنا آسان نہیں ہوگا۔ زہیب کے پاکستانی دوستوں میں سے کچھ نے اسے یاد دلایا کہ اس کے خاندان کی اپنی روایات ہے اور ایک غیر ملکی لڑکی سے شادی کرنا شاید ان کے لیے قابل قبول نہ ہو، مگر علیزہ اور زہیب نے ان تمام باتوں کو نظر انداز کر دیا۔ ان کی محبت ان کی تمام رکاوٹوں سے زیادہ مضبوط تھی۔ ایک دن زہیب کو پاکستان سے اپنے والدین کا فون آیا۔ وہ اس کے تعلیمی نتائج اور مستقبل کے منصوبوں کے بارے میں بات کرنا چاہتے تھے۔ زہیب نے ہچکچاتے ہوئے انہیں علیزہ کے بارے میں بتایا۔ اس کے والدین جو روایتی سوچ کے حامل تھے اس خبر سے پریشان ہو گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں پاکستان میں ہی کسی لڑکی سے شادی کرنی چاہیے۔ زہیب نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی مگر وہ اپنی بات پر اڑے رہے۔ یہ زہیب کے لیے ایک بڑا دھچکا تھا۔ اس نے علیزہ کو اپنی پریشانی بتائی اور علیزہ نے اسے تسلی دی، ہم مل کر اس مسئلے کا حل تلاش کریں گے۔ علیزہ نے کہا، اس کی آواز میں پختگی تھی۔ اسی دوران علیزہ کے والدین کو بھی ان کے رشتے کا علم ہوا۔ وہ زہیب سے ملنے کالج آئے۔ علیزہ کے والدین جو نسبتاً زیادہ کھلے ذہن کے تھے زہیب سے مل کر متاثر ہوئے۔ زہیب نے انہیں اپنی ایمانداری اور علیزہ کے لیے اپنی محبت کا یقین دلایا۔ علیزہ کے والد نے کہا، ہمیں خوشی ہوئی ہے کہ علیزہ نے ایک اچھا لڑکا چنا ہے، مگر ثقافتی اختلافات ایک حقیقت ہے۔ کیا تم دونوں اس کے لیے تیار ہو؟ زہیب نے پر اعتماد لہجے میں جواب دیا، سر، محبت تمام اختلافات پر غالب آ جاتی ہے۔ علیزہ کے والدین نے انہیں اپنی حمایت کا یقین دلایا مگر زہیب کے والدین کی مخالفت ایک بڑی رکاوٹ بنی رہی۔ زہیب نے کئی بار اپنے والدین سے بات کرنے کی کوشش کی۔ اس نے انہیں علیزہ کی تصویریں بھیجی، اس کی خوبیوں کے بارے میں بتایا مگر وہ اپنی بات پر اڑے رہے۔ ان کا اصرار تھا کہ زہیب کو پاکستان واپس آ کر اپنے رشتہ داروں میں شادی کرنی چاہیے۔ زہیب جو اپنے والدین کا احترام کرتا تھا ایک مشکل صورتحال میں پھنس گیا۔ اس کی محبت ایک طرف تھی اور خاندانی روایات دوسری طرف۔ علیزہ نے زہیب کو کبھی بھی اپنے والدین کے خلاف جانے پر مجبور نہیں کیا مگر اس کے دل میں ایک بے چینی تھی، کیا ان کی محبت کبھی منزل تک پہنچ پائے گی؟ ایک دن زہیب کے والد نے اسے کالج چھوڑ کر پاکستان واپس آنے کا حکم دیا۔ زہیب نے یہ خبر علیزہ کو بتائی اور دونوں کے دل ٹوٹ گئے۔ انہیں لگا کہ ان کی محبت کا سفر شاید یہیں ختم ہو جائے گا۔ علیزہ نے زہیب کو سمجھایا کہ اسے اپنے والدین کی بات ماننی چاہیے مگر اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ زہیب نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے والدین سے آخری بات کرے گا۔ اگر وہ نہ مانے تو وہ علیزہ کے بغیر پاکستان واپس نہیں جائے گا۔ زہیب نے اپنے والدین کے سامنے اپنی محبت کا بھرپور دفاع کیا۔ اس نے انہیں بتایا کہ علیزہ اس کی زندگی ہے اور وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس نے انہیں یقین دلایا کہ علیزہ ایک اچھی لڑکی ہے اور وہ ان کی روایات کا احترام کرے گی۔ زہیب کی سچی محبت اور اس کی پختگی نے اس کے والدین کے دلوں کو نرم کر دیا، خاص طور پر اس کی والدہ صاحبہ جو ہمیشہ اپنے بیٹے سے بہت پیار کرتی تھی۔ اس کے آنسو دیکھ کر پگھل گئی۔ انہوں نے زہیب کو ایک موقع دینے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ علیزہ سے ملنا چاہیں گے۔ یہ خبر علیزہ اور زہیب کے لیے ایک نئی امید کی کرن تھی۔ علیزہ نے زہیب کے والدین سے ملنے کے لیے بھرپور تیاری کی۔ اس نے اردو کے کچھ بنیادی الفاظ سیکھے اور پاکستانی ثقافت کے بارے میں مزید معلومات حاصل کی۔ جب زہیب کے والدین کیمبرج آئے تو علیزہ نے انہیں گرم جوشی سے خوش آمدید کہا۔ اس نے ان کے ساتھ نہایت
احترام سے پیش آئی اور انہیں اپنی محبت اور زہیب کے لیے اپنی وابستگی کا یقین دلایا۔ زہیب کی والدہ علیزہ کی سادگی، اس کی شرافت، اس کی زہیب کے لیے محبت سے بہت متاثر ہوئی۔ زہیب کے والد نے بھی علیزہ کو قریب سے جانا اور انہیں احساس ہوا کہ علیزہ ایک اچھی لڑکی ہے، مگر ابھی بھی ایک رکاوٹ باقی تھی۔ زہیب کے خاندان میں یہ رواج تھا کہ شادی سے پہلے لڑکی کو اسلام قبول کرنا ہوتا تھا۔ یہ بات علیزہ کے لیے ایک چیلنج تھی۔ علیزہ جو ایک عیسائی خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اپنے مذہب سے محبت کرتی تھی، اس نے زہیب سے اس بارے میں بات کی۔ زہیب نے اسے سمجھایا کہ یہ ایک ذاتی فیصلہ ہے اور وہ اسے کسی بھی چیز پر مجبور نہیں کرے گا۔ اس نے کہا کہ وہ اسے ہر حال میں قبول کرے گا، چاہے وہ اسلام قبول کرے یا نہ کرے۔ مگر علیزہ کے دل میں ایک کشمکش تھی۔ وہ زہیب کے خاندان کا احترام کرنا چاہتی تھی اور وہ اپنی محبت کی خاطر کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ علیزہ نے کئی دنوں تک اس بارے میں سوچا اور اس نے اسلام کے بارے میں تحقیق شروع کی۔ اس نے قرآن کا انگریزی ترجمہ پڑھا اور اسلامی تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کی۔ جتنا وہ اسلام کے بارے میں جانتی گئی، اتنا ہی اسے اس مذہب کی خوبصورتی اور اس کے امن پسند اصولوں سے متاثر ہوئی۔ ایک دن اس نے زہیب کو بتایا کہ وہ اسلام قبول کرنے کو تیار ہے۔ زہیب کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ یہ صرف زہیب کے لیے نہیں بلکہ اس کے پورے خاندان کے لیے ایک بڑی خوشی کی خبر تھی۔ علیزہ نے اسلام قبول کیا اور اس نے اپنا اسلامی نام عائشہ رکھا۔ یہ ایک نیا آغاز تھا، ایک نئی زندگی کا سفر۔ زہیب کے والدین نے عائشہ کو دل کھول کر قبول کیا اور انہیں لگا کہ ان کے بیٹے نے ایک نیک اور اچھی لڑکی چنی ہے۔ کالج کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد عائشہ اور زہیب نے ایک سادہ مگر خوبصورت تقریب میں شادی کی۔ یہ شادی کیمبرج میں ہوئی، جہاں ان کی محبت پروان چڑھی تھی۔ عائشہ کے والدین بھی اس شادی سے بہت خوش تھے اور انہوں نے عائشہ اور زہیب کو اپنی دعائیں دی۔ شادی کے بعد عائشہ اور زہیب نے پاکستان میں کچھ وقت گزارنے کا فیصلہ کیا۔ عائشہ نے پاکستان کو قریب سے جانا، اس کے لوگوں سے ملی اور اس کی ثقافت کو اپنایا۔ اسے پاکستان کی مہمان نوازی، اس کی رنگین بازار اور اس کے لذیذ کھانوں سے محبت ہو گئی۔ اس نے اردو بولنا سیکھا اور جلد ہی وہ اپنے سسرال والوں کے ساتھ اردو میں بات چیت کرنے لگی۔ زہیب کے خاندان سے اپنی بیٹی کی طرح پیار دیا، مگر زندگی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی۔ عائشہ کو کچھ مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ پاکستان میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ، پانی کی قلت اور کچھ سماجی مسائل اس کے لیے نئے تھے۔ کبھی کبھی اسے اپنے برطانوی طرز زندگی کی یاد آتی اور اسے اپنے گھر کی کمی محسوس ہوتی، مگر زہیب اس کے ساتھ کھڑا رہا۔ اس نے اسے ہر مشکل میں سہارا دیا اور اسے پاکستان میں ایڈجسٹ ہونے میں مدد کی۔ عائشہ نے بھی ہمت نہیں ہاری اور اس نے ہر چیلنج کا مقابلہ کیا۔ ایک دن عائشہ کو اپنے والدین کی طرف سے ایک پریشان کن خبر ملی۔ اس کی والدہ بیمار ہو گئی تھی اور انہیں عائشہ کی ضرورت تھی۔ عائشہ اور زہیب فوراً کیمبرج واپس آ گئے۔ عائشہ نے اپنی والدہ کی دیکھ بھال کی اور زہیب نے بھی اس کا بھرپور ساتھ دیا۔ اس دوران زہیب نے کیمبرج میں ایک اچھی نوکری حاصل کر لی اور انہوں نے وہیں رہنے کا فیصلہ کیا۔ یہ ایک مشکل فیصلہ تھا کیونکہ زہیب اپنے والدین، اپنے خاندان کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، مگر عائشہ کے والدین کی صحت اور ان کی ضرورت نے انہیں یہ فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ کیمبرج میں عائشہ اور زہیب نے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔ عائشہ نے اپنی تعلیم مکمل کی
اور اس نے ایک ادبی ایجنسی میں کام کرنا شروع کر دیا۔ زہیب نے اپنی انجینئرنگ کی مہارتوں کو استعمال کرتے ہوئے کامیاب کیریئر بنایا۔ انہوں نے ایک چھوٹا سا گھر خریدا اور اس نے اپنی محبت اور خوشیوں سے بھر دیا۔ ان کے گھر میں برطانوی اور پاکستانی ثقافت کا خوبصورت امتزاج تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی ثقافت کا احترام کرتے تھے اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بناتے۔ کبھی کبھی انہیں اپنی ثقافتی اختلافات کی وجہ سے چھوٹی موٹی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا۔ کھانے پینے کی عادات، سماجی تقریبات اور خاندانی روایات میں فرق ہوتا، مگر انہوں نے ہمیشہ ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کی اور انہوں نے ان اختلافات کو اپنی محبت کی خوبصورتی کا حصہ بنایا۔ انہوں نے سیکھا کہ محبت صرف ایک جذبہ نہیں بلکہ یہ ایک سفر ہے جہاں آپ کو ایک دوسرے کو سمجھنے کا، ایک دوسرے کا احترام کرنا اور ایک دوسرے کی خامیوں کو قبول کرنا ہوتا ہے۔ کئی سال گزر گئے۔ عائشہ زہیب کے 2 پیارے بچے ہوئے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ انہوں نے اپنے بچوں کو دونوں ثقافتوں سے متعارف کرایا۔ انہوں نے اردو اور انگریزی دونوں زبانیں سکھائیں اور انہیں دونوں مذاہب کی تعلیمات سے روشناس کرایا۔ ان کے بچے دونوں ثقافتوں کا حسین امتزاج تھے اور وہ اپنے والدین کی محبت کی زندہ مثال تھے۔ عائشہ اور زہیب کی کہانی کالج کے کیمپس سے شروع ہوئی اور یہ ایک ایسی کہانی بن گئی جو محبت، قربانی اور ثقافتی ہم آہنگی کی ایک مثال تھی۔ انہوں نے ثابت کیا کہ محبت کی کوئی سرحد نہیں ہوتی اور یہ تمام اختلافات پر غالب آ سکتی ہے۔ ان کی زندگی ایک خوبصورت مثال تھی کہ کیسے 2 مختلف دنیاؤں کے لوگ ایک ہو کر ایک خوشگوار اور کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں۔ ان کی محبت کی داستان پردیس میں محبت کی ایک انوکھی داستان بن کر ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو سٹوری پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور بیل آئیکن نشان کو، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ بیل آئیکن نشان کو ہلکا سا پریس کر تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ شکریہ۔